Dear students, Assalamu alaikum. Today's lecture is about project management and information technology context. Here is the outline for today's lecture. First of all, we would recap the last lecture, and then we would discuss in more detail the basic different concepts like systems philosophy, organization frames, project life cycle, IT projects and recent trends, and finally project management process groups. In our last lecture, we discussed the basic terms. We started with the software and software engineering, and we tried to cover the basic concepts of software along with its characteristics, then why we need software engineering practices, and what is the motivation to learn better software engineering practices. और हमने उसमें देखा कि कितनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है IT projects के अंदर, and we also discussed the chaos study in which it was clearly mentioned that only 16% of projects were successful in 1995-96, and this figure improved by 100%, like in 2001 or 2005 studies it was 31%. लेकिन अभी भी ये जो सक्सेस रेट है वो इतना अच्छा नहीं है, और हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है प्रोसेसेस के ऊपर और टेक्निक्स के ऊपर, ताकि हम ज़्यादा अच्छे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर सकें. और हमने बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था. प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, एंड देन वी डिस्कस्ड project management and portfolio management. The project is specific to single project, whereas the portfolio management is about multiple projects or programs. और programs क्या था कि multiple projects to achieve some specific objective that cannot be achieved by individual projects. तो हम उनको इस तरह से करते हैं कि जिसके अंदर हमें वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो कि उनको एक साथ करने से अचीव हो सकता है. और फिर हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को, और जो डिफरेंट नॉलेज एरियाज जिनको हमने डिवाइड किया था कोर फंक्शंस में और फैसिलिटेटिंग या सपोर्टिंग फंक्शंस में, उसको हम मज़ीद आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे. एंड वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट सक्सेस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. और उसके अंदर हमने देखा कि इंतहाई एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट है, लीडरशिप है, एंड टुडे वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट. और फिर उसके बाद हमने देखा कि क्या प्रीरेक हैं किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए या प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए. और आखिर में हमने देखा कि जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं उनके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, और उन स्किल्स के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सॉफ्ट स्किल्स. और सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं? हाउ टू डील विद अदर्स, हाउ टू डील विद टीम मेंबर्स, और कैसे अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, कैसे अपने अच्छे रिलेशनशिप्स डेवलप करने हैं. आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, जो आज के लेक्चर में हम डिफरेंट डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज सिस्टम्स फिलॉसफी. व्हाट डज इट मीन? हम इससे क्या कहना चाह रहे हैं? लेकिन जब भी कोई प्रोजेक्ट, चाहे वो IT सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है या किसी भी तरह का कोई और प्रोजेक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको किया जाता है, तो आइसोलेशन में नहीं होता. नो प्रोजेक्ट इज इन आइसोलेशन. आप डिफरेंट तरह के फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर रहे होते हैं, और वो प्रोजेक्ट डिफरेंट तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बाहर अफेक्ट कर रहा होता है इन्वायरमेंट को. तो इसके लिए हमें ज़्यादा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. वी नीड टू अंडरस्टैंड
द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट. और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं. अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स हैं या आपके टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स हैं वो कैसे अफेक्ट होते हैं. एनीवेज, बात ये कर रहे थे कि आइसोलेशन में प्रोजेक्ट्स नहीं होते, and we need to understand the systems philosophy. There are different systems that affect the organization through the projects. तो अब हमें उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन डिफरेंट सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है, और इसको कहते हैं कि सिस्टम्स थिंकिंग कि हम मल्टीपल जो पॉसिबल सिस्टम्स है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं, उसको अंडरस्टैंड करना है. और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि होलिस्टिक व्यू हमें चाहिए होता है प्रोजेक्ट का. जब भी हम कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड द होलिस्टिक व्यू ऑफ दैट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन. और जब सिस्टम थिंकिंग की बात करते हैं तो हम सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम मैनेजमेंट, और बड़ी एक मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि अगर सपोज आप एजुकेशन सिस्टम की बात करें इन रियल लाइफ, कि आपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है, तो आपका क्या ख्याल है इस तरह के सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या एक प्रोजेक्ट जो है जो कि अवेयरनेस क्रिएट करेगा वो काफ़ी होगा, या अवेयरनेस का जो एक एजुकेशन के हवाले से जो अवेयरनेस का एक प्रोजेक्ट होगा, क्या वो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को जो है इन्फ्लुएंस करेगा या एजुकेशन सिस्टम के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं, उसको और भी दूसरे सिस्टम्स को देखना होगा, और दूसरे सिस्टम से वो या तो इन्फ्लुएंस होगा या इन्फ्लुएंस जाएगा उसका दूसरे सिस्टम्स पे. फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल सिस्टम और एजुकेशनल सिस्टम. इसी तरह से इकोनॉमिक सिस्टम और एजुकेशनल सिस्टम. तो सारे सिस्टम समहाउ आपस में इंटरलिंक्ड है. तो हमें इसको उस तरह से देखना होता है, एनालिसिस करना होता है कि कौन से डिफरेंट तरह के सिस्टम्स जो है वो किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं, और कैसे हमने उनको उससे रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज को मैनेज करना है. अब हम बात करते हैं डिटेल के अंदर, जो मैंने 3 स्फीयर्स मॉडल की बात की, कि जब हम सिस्टम्स के बारे में सोचते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इस स्लाइड के ऊपर देखें, देयर आर 3 डिफरेंट एंटिटीज, दैट इज बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी. और ये 3 डिफरेंट मेजर सिस्टम्स भी कह सकते हैं, ये 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. Whenever you start any project, you have to understand these 3 different spheres. This figure is taken from Shalvabi's book, IT Project Management, and today's lecture is also mainly based on chapter 2 of this book. तो अब इस फिगर के अंदर आप देखें, एग्जाम्पल ये है कि if any college wants to acquire laptop for every student of that specific college, तो क्या ये जो एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप टेक्नोलॉजी का यूसेज जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं, और यू वांट टू गेट लैपटॉप्स फॉर एवरी स्टूडेंट, तो उसके अंदर क्या कुछ पॉसिबल इश्यूज हो सकते हैं, कौन से डिफरेंट फैक्टर्स होंगे दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, द क्वेश्चन इज व्हाट विल द लैपटॉप प्रोजेक्ट कॉस्ट द कॉलेज. सबसे पहले कॉस्ट की बात हो रही है कि कॉस्ट क्या आएगी. द सेकेंड वन इज व्हाट विल इट कॉस्ट स्टूडेंट्स, कि ऑर्गेनाइजेशन को, कॉलेज को क्या कॉस्ट पे करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स को क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी और वो कैसे इसको मैनेज करेंगे. ठीक है, आगे देखिए, व्हाट विल सपोर्ट कॉस्ट बी. ठीक है, आपने लैपटॉप्स ले लिए, लेकिन उसके बाद सपोर्ट कॉस्ट क्या होगी, कैसे उसको जो उसकी मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाएगी, क्या उसका मैकेनिज्म होगा. व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट्स. एनवायरमेंट से मुराद जो है वो डिफरेंट तरह की एनवायरमेंट्स हैं. ऑर्गेनाइजेशन की अपनी इंटरनल एनवायरमेंट इन स्पेसिफिक टू ऑर्गेनाइजेशन, और इसी तरह से आपकी जो इन जनरल जो एनवायरमेंट है,
आपकी जो एक्सटर्नल ग्लोबल इन्वायरमेंट है उस पर क्या उसका इम्पैक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से देखें ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉसिबल जो है इश्यूज हो सकते हैं। विल द लैपटॉप प्रोजेक्ट अफेक्ट ऑल स्टूडेंट्स, जस्ट ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स, और ओनली सर्टन मेजर्स। अगर आप इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं कि आप हर स्टूडेंट को लैपटॉप देना चाह रहे हैं, तो क्या ये जो स्कीम है आपकी कि आप लैपटॉप देंगे हर स्टूडेंट को, ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर क्या ये सब स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, फुल टाइम स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर, सपोज के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, या सिर्फ उनको जो है ये कंप्यूटर दिया जाएगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, वी हैव टू आंसर इट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ विल द प्रोजेक्ट अफेक्ट स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी हैव पीसीज और लैपटॉप्स। तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे कि कोई स्टूडेंट्स अगर पहले से ही लैपटॉप्स रखते हैं, अगर पहले से ही उनके पास कंप्यूटर है, तो आप कैसे इसको मैनेज करेंगे। और फिर हु विल ट्रेन स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ, सपोज दे नीड ट्रेनिंग, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल मैनेज इट, उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कौन पे करेगा और कैसे ये सारी एक्टिविटीज होंगी। सिमिलरली हु विल एडमिनिस्ट्रेटर एंड सपोर्ट ट्रेनिंग, ये भी ट्रेनिंग से रिलेटेड इशू है। क्या ऐसा होगा कि किसी फैकल्टी मेंबर को एक्स्ट्रा वर्कलोड असाइन कर दिया जाएगा, या आप उसको किसी थर्ड पार्टी को असाइन करेंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट इश्यूज है। अब तीसरा स्फीयर देखें, टेक्नोलॉजी, शुड द लैपटॉप यूज मैकिन्टॉश, विंडोज और बोथ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कि आप किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जाएंगे। अगर आप प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के लिए जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जाएंगे, तो वो आपको उसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी। एंड इफ यू गो फॉर द ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर, तो फिर उसकी कॉस्ट डिफरेंट हो जाएगी। तो यू हैव टू डिसाइड, ये टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में आपने देखना है। इसी तरह से व्हाट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विल बी लोडेड, आपको किस तरह के और साथ सॉफ्टवेयर पैकेजेस, एप्लीकेशंस जो है उसके साथ लेनी है, और उससे डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्ट होगी। सिमिलरली व्हाट विल द हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन बी, और आए रोज जो है हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस चेंज हो रही हैं, तो आपको डिसाइड करना होगा कि किस तरह की हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के सिस्टम्स आपको लेने हैं। और इसी तरह से ये भी देखना होगा कि सॉफ्टवेयर जो आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनके कोर्सेज के साथ किस तरह रिलेट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल द हार्डवेयर इम्पैक्ट लैन एंड इंटरनेट एक्सेस। और again it is quite important issue, if you are providing everyone with the laptop, how you are going to manage the bandwidth of the internet or the local network, आप इन चीजों को कैसे मैनेज करेंगे, it is also quite important concern। तो अब इस फिगर के अंदर देखें कि तीनों सफेयर्स जो हैं ओवरलैपिंग है, और आइसोलेशन में इवन ये भी नहीं है। हम जब किसी एक डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे तो डेफिनेटली दूसरे एस्पेक्ट्स या तो उससे अफेक्ट हो रहे होंगे, या वो दूसरी जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं वो भी हमें किसी न किसी तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। सो डजेंट मैटर कि प्रोजेक्ट क्या है, लेकिन स्टिल ये तीनों डिफरेंट तरह के जो मेजर कंसर्न्स या एस्पेक्ट्स हैं ये हमें अपने सामने रखने होंगे। अब हम बात करते हैं, अगेन मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और स्पेसिफिकली आखिर में बात करेंगे कि आईटी प्रोजेक्ट्स कैसे डिफर करते हैं और क्या रिसेंट जो चैलेंजेस या इश्यूज हैं हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर जो आज के कॉन्टेक्स्ट में। तो अब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम्स की। जब हम ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको डिफरेंट तरह के फ्रेम्स में जो है डिवाइड किया जा सकता है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली उनके अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट फ्रेम्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट को और ओवरऑल इन्वायरमेंट को, और उसके अंदर इसको 4 डिफरेंट फ्रेम्स में डिवाइड किया गया इन जनरल। द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल फ्रेम। स्ट्रक्चरल फ्रेम में स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि कैसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन किया गया है, कौन लोग किसको जो है
آنسریبل ہیں, کس کو رپورٹ کریں گے, کس طرح سے جو ہے ہیرارکی کو ڈیولپ کیا گیا ہے. If you visit some websites of public sector organizations, most of the time you find the organization chart on their sites. یا اگر آپ فزیکلی وزٹس کریں آرگنائزیشنز کو تو وہاں پہ آپ کو مختلف جگہوں پہ ان کی آرگنائزیشن چارٹس ڈسپلے ملیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہیرارکی کیا ہے آفس کے اندر اور کس طرح سے کوآرڈینیشن ہو رہی ہے بٹوین ڈفرینٹ گروپس اور انڈیویجولس, اور کیسے کنٹرول جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ یا ایک گروپ جو ہے دوسرے گروپ کے ساتھ کیسے کوآرڈینیٹ کر رہا ہے اور کیسے ان کے درمیان میکینزم ہے کمیونیکیشن کا اور کنٹرولنگ کا. سیکنڈ آرگنائزیشن فریم از ہیومن ریسورس فریم. اور ہیومن ریسورس جو ہے جیسے جس کو ان جنرل ایچ آر ہم کہتے ہیں, ایچ آر آلویز ڈیل ود دا human resource needs of the specific organization, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو اسپیسیفک اسٹاف ہے آپ کا یا جو امپلائیز ہیں ان کی نیڈس کو, ان کی ریکوائرمنٹس کو, ان کے بینیفٹس کو کیسے جو ہے پراپرلی ایڈریس کیا جائے یا مینیج کیا جائے. تو یہ ایچ آر کا بیسک فنکشن ہے. تو ہر آرگنائزیشن کے اندر ایک ایچ آر ایگزسٹ کرتا ہے ڈپارٹمنٹ یا سیکشن, اور اس کا بیسک جو ٹاسک ہے یا بیسک اس کا جو فنکشن ہے دیٹ از ٹو کریٹ ہارمنی بٹوین آرگنائزیشنز نیڈ اینڈ پیپلز نیڈس. اس کو بیلنس کرنا جو ہے ایچ آر کا کام ہوتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل فریم کی. سو پولیٹیکل فریم از اباؤٹ آرگنائزیشنل پالیٹکس اینڈ انڈیویژل پالیٹکس. اور ڈیفینیٹلی ہر آرگنائزیشن کے اندر ڈفرینٹ طرح کی پالیٹکس ہوتی ہے, اور کسی آرگنائزیشن میں کم ہوگی کسی میں زیادہ, بٹ اینی ہاؤ پالیٹکس ہر جگہ ہوتی ہے. اور اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ طرح کے ریسورسز جو کہ آرگنائزیشن کے اندر اویلیبل ہوتے ہیں اینڈ موسٹ آف دا ٹائم وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں. تو اس کو کیسے ایکوائر کیا جائے, ہر گروپ کی یا ہر انڈیویجول کی یا ہر ٹیم کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو کیسے میٹ کیا جائے, اور اس کے لیے جو ہے آرگنائزیشنل پالیٹکس اور گروپ پالیٹکس جو ہے وہ افیکٹو ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی اس میں رول پلے کرتی ہے. لیکن ایک اور چیز, صرف ریسورسز کی بات نہیں ہے, بات اتھارٹی کی بھی ہے, پاور کی بھی ہے, کہ آرگنائزیشنز کے اندر جو پالیٹکس ہوتی ہے اس کا ایک بڑا آبجیکٹو جو ہے دیٹ از ٹو گیٹ دا پاور. آپ جب اتھارٹی میں آ جائیں, وین یو گیٹ دا اتھارٹی ٹو میک ڈیسیجنس, اینڈ ڈیفینیٹلی اگر آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہے تو آپ اپنی مرضی سے جو آپ بہتر سمجھتے ہیں فار یور سیلف اینڈ آرگنائزیشن وہ آپ ڈیسیجن لیتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی آپ جب کوئی بھی کسی بھی پروجیکٹ کے اندر انوالو ہوتے ہیں تو پروجیکٹ کے سپورٹرز بھی ہوتے ہیں اور اسی آرگنائزیشن کے اندر پروجیکٹ کے اوپوننٹس بھی ہوتے ہیں. تو وہاں پہ بھی جو آرگنائزیشن کا پولیٹیکل جو ایک فریم ہوتا ہے دیٹ آلسو پلیز رول. کیا کہ کس طرح سے آپ پروجیکٹ کو جو ہے سپورٹ کریں گے, یا کس طرح سے آپ اگر فار اینی ریزن یو ڈونٹ لائک دیٹ اسپیسیفک پروجیکٹ, how you are going to stop, terminate, or at least creating the hurdle for that project. تو یہ پولیٹیکل فریم ہے جو کہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر آرگنائزیشن کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. اینڈ دا فورتھ فریم دیٹ از آلسو کوائٹ امپورٹنٹ اینڈ اٹ از اباؤٹ کلچر, اور اس کو کہتے ہیں سمبولک فریم, کہ ہر آرگنائزیشن کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے. اور سمبولک اسے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہر آرگنائزیشن کے اندر کسی بھی ایونٹ کے کوئی اپنے اسپیسیفک اس کے میننگ ہوتے ہیں. سمبلس یا ڈفرینٹ وہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں, اس سے اس کے اپنی طرح کے میننگس ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں ڈیو ٹو دیٹ امپلیسٹ انڈرسٹینڈنگ ان دیٹ آرگنائزیشن. آپ اس آرگنائزیشن کے کلچر کو سمجھتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر سپوز آپ کے باس نے ایک میٹنگ کال کی ہے
سارے اسٹاف کی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا باس جو ہے وہ ہمیں کوئی گڈ نیوز دینے جا رہے ہیں یا ہمیں اور جو ہے پریس کرنے جا رہے ہیں, اور زیادہ ہمیں جو ہے تھریٹ دینے جا رہے ہیں؟ تو یہ آپ اس کو اس آرگنائزیشن کے اندر رہتے ہوئے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور ہر آرگنائزیشن کا کلچر جو ہے وہ دوسری آرگنائزیشن کے کلچر سے ضروری نہیں ہے کہ میچ کرتا ہو. تو آرگنائزیشن کے کلچر ایک ہی ایون کنٹری کے اندر ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں, اور ہر آرگنائزیشن کے اندر جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ایون ان کے بھی کلچر جو ہے وہ ڈفر کرتے ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک اپنے جو ہے نارمز ہوتے ہیں اور وہ ان نارمز کو فالو کرتے ہیں. تو اسی لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر ایک ہی طرح کا کلچر ہو. ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ڈفرینٹ طرح کا کلچر جو ہے وہ ان کا ہو سکتا ہے. اور اس کی ایگزامپل میں ایسے دوں گا کہ سپوز ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے جو کہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے یا جو آرگنائزیشن کے اندر جو پبلک ریلیشن ہے اس کو ڈیل کر رہا ہے, تو ان کا کلچر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت فارمل ڈریسنگ میں آتے ہیں. لیکن اسی طرح سے کوئی ٹیکنیکل سیکشن ہے کسی آرگنائزیشن کے اندر, سپوز وہ سافٹ ویئر ڈیولپر ہیں اور وہ کوائٹ پاسبل کہ جو وہ گروپ ہے اور جو وہ لوگ ہیں وہ انتہائی کیجول ڈریس میں آتے ہوں. تو ایک ہی آرگنائزیشن کے اندر ڈفرینٹ طرح کے کلچرز ہو سکتے ہیں. اوکے, ناؤ وی ٹاک اباؤٹ ڈفرینٹ ٹائپ آف آرگنائزیشن اسٹرکچرس. ہم جو ہے فنکشنل جو اسٹرکچر ہے اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کنونشنل ٹائپ کے جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یہ اس طرح کے اسٹرکچر کو فالو کرتی ہیں, اور اس کے اندر نارملی کیا ہوتا ہے کہ ایک سی ای او ہوتا ہے, چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے, اور باقی لوگ جو ہوتے ہیں ہیڈز یا مینیجرز, اور نارملی ہم یہاں پہ بات کریں گے پروجیکٹ مینیجرز کی, وہ سی ای او کو رپورٹ کرتے ہیں. اور اسپیشلائز اسٹاف ہوتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو ایکسپلین کیا. دوسری ٹائپ کا اسٹرکچر کسی آرگنائزیشن کے اندر دیٹ از بیسڈ آن پروجیکٹ. اس طرح کے آرگنائزیشن کے اندر ڈفرینٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں اور ان ڈفرینٹ پروجیکٹس کی بیس کے اوپر پروجیکٹس ٹیم ہوتی ہیں, اور وہ ان ہر ایک کا اپنا ایک پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے اور وہ رپورٹ کرتا ہے سی ای او کو. اور اس طرح سے جو ہے اس کے اندر جو ہمیں اسٹاف چاہیے ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ سکلز کے ساتھ ہوتا ہے. پروجیکٹس کے اندر جو لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ سکل سیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. مطلب ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ کسی ایک ہی اسپیشلائز سکل کے اندر کام کرتا ہو اور اس کے علاوہ اور اس کو کوئی اس کے پاس کوئی سکل نہ ہو. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ وہ ضرورت پڑنے پہ سپوز ایک آئی ٹی جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر ایک ڈیولپر کام کر رہا ہے اینڈ دا مین ریسپانسبلٹی اور جاب از ٹو ڈیولپ دا سافٹ ویئر, بٹ ایف آرگنائزیشن نیڈس اور پروجیکٹ ٹیم نیڈس ہی اور شی may perform ایز ٹیسٹر, وہ ٹیسٹنگ کا بھی کام کر سکے. اور کوائٹ پاسبل کہ ایک ٹیسٹر جو ہے اس کی مین جاب جو ہے وہ ٹیسٹنگ کی ہو, لیکن وہ پروگرامر کے طور پہ بھی رسپانسبلٹی کو لے سکے. اور اسی طرح سے تیسری جو ٹائپ ہے وہ ان دونوں کا مکسچر ہے, پروجیکٹ کا اور جو ہماری نارمل ایک کنونشنل اسٹرکچر ہے دیٹ از کالڈ فنکشنل. اور ان کا میٹرکس ہے, اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب آپ کا جو انکلائنیشن ہے وہ فنکشنل کی طرف ہے زیادہ یا پروجیکٹ کی طرف ہے. اور اس کے اندر ہم اس کو فردر اس طرح سے کیٹاگرائز کر سکتے ہیں کہ یہ جو میٹرکس ہوگا کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر کوائٹ پاسبل کہ یہ ویک میٹرکس ہو, بیلنسڈ ہو اور اسٹرانگ میٹرکس ہو. ٹھیک ہے, اس سلائیڈ پہ دیکھیں ڈفرینٹ جو اسٹرکچرز ابھی ہم نے ڈسکس کیے ان کو ہم نے ایک فگر کے تھرو جو کہ اس آئی ٹی پروجیکٹ مینجمنٹ بک سے لی گئی ہے اس کے تھرو ایکسپلین کر دیا گیا ہے. یہاں پہ دا فرسٹ ون از فنکشنل, اور فنکشنل میں دیکھیں کہ وائس پریزیڈنٹ انجینئرنگ, مینوفیکچرنگ, آئی ٹی, ایچ آر, اینڈ دے آل ہیو دیئر اون اسٹاف اینڈ دیز وی پیز آر رپورٹنگ ٹو سی ای او. لیکن پروجیکٹ کے کیس میں جس آرگنائزیشن کے اندر پروجیکٹ اسٹرکچر ہوتا ہے وہاں پہ دیکھیں ڈفرینٹ پروگرام مینیجرس ہیں اینڈ دے آلسو ہیو دیئر اسٹاف
and the program managers are reporting to CEO. लेकिन मैट्रिक्स जो हमने कहा कि मिक्सचर है फंक्शनल का और प्रोजेक्ट का, उसके अंदर देखें कि दोनों तरह की हायरार्की एग्जिस्ट करती है. सीईओ टॉप पे हैं जैसे कि पहले दो में है, और इसके अंदर देखें प्रोग्राम मैनेजर्स भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट्स भी हैं फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और सेक्शंस, और वो आपस में उसको नीचे वाले अगर इस पोर्शन को देखें फिगर के तो उसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट के लोग हैं वो डिफरेंट प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको डिसाइड करना होता है कि कौन सा स्टाफ कितना जो अपना टाइम है या वो रिसोर्सेज जो हैं वो कितने किस प्रोजेक्ट के अंदर या किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंदर उसके यूटिलाइज होंगे. इस स्लाइड पे देखें, यहाँ पे हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को मैप किया है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ, और ये जो फिगर है, ये जो टेबल है, ये भी आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पेज नंबर 50 से लिया गया है. यहाँ पे फर्स्ट वन देखें जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स अथॉरिटी, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कितनी अथॉरिटी है, कितने उसके पास कंट्रोल है स्टाफ के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग अवेलेबल हैं उनके लिए. तो फंक्शनल के अंदर देखें लिटिल और नन, ऑलमोस्ट नन. लेकिन जो प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, उसके अंदर ऑलमोस्ट टोटल जो कंट्रोल होता है, जो अथॉरिटी होती है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होता है. लेकिन अगर इसको हम मैट्रिक्स में देखें तो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में कंट्रोल मॉडरेट टू हाई है, और इसी तरह से वीक मैट्रिक्स के अंदर वेरी लिमिटेड कंट्रोल. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज परसेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पर्सनल असाइन फुल टाइम टू प्रोजेक्ट वर्क. व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टाफ इज असाइन टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. अगर प्रोजेक्ट की बात करें, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें देखें अबाउट 100%, 85 to 100% जो स्टाफ का टाइम है दैट इज फॉर प्रोजेक्ट. लेकिन अगर फंक्शनल में देखें तो ऑलमोस्ट नन, वर्चुअली नन. और इसी तरह से अगर मैट्रिक्स के अंदर देखें तो 25% डेडिकेटेड इन वीक मैट्रिक्स, and if we talk about the balanced it is about 60%, and in strong matrix it is about 50 to 95% of staff time dedicated to the specific project. The third characteristic is कि बजट को कौन कंट्रोल करता है. प्रोजेक्ट के हवाले से जो बजट है उसके अंदर अगर आप फंक्शनल में देखें तो फंक्शनल मैनेजर्स आर द रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द बजट, वेयर इज इन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मैनेजर इज द सो रिस्पॉन्सिबल. लेकिन जो आपके पास मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स हैं उसके अंदर ये वैरी करता है. जो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स होगा उसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर, और जो वीक मैट्रिक्स होगा उसके अंदर फंक्शनल मैनेजर, वेयर इज इन द बैलेंस्ड मैट्रिक्स इट डिपेंड्स. देन प्रोजेक्ट मैनेजर्स रोल, एंड ऑब्वियसली इन प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल जो है वो फुल टाइम है, फंक्शनल में पार्ट टाइम होगा, और इसी तरह से वैरी करता है इन डिफरेंट मैट्रिक्स. इफ वी टॉक अबाउट द कॉमन टाइटल फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स रोल कि क्या उसको किस डेजिग्नेशन या टाइटल के साथ जो है वो एड्रेस किया जाता है, तो फंक्शनल के अंदर देखें प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और प्रोजेक्ट लीडर, वेयर इज इन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोग्राम मैनेजर. और इसी तरह से डिफरेंट टाइटल हो सकते हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स. और जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की बात करें तो प्रोजेक्ट बेस्ड जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर फुल टाइम होंगे, वेयर इज इन फंक्शनल स्ट्रक्चर पार्ट टाइम, और जो बैलेंस जो स्ट्रक्चर है जो मैट्रिक्स जिसके अंदर हमने बैलेंस्ड की और वीक की और स्ट्रॉन्ग की बात की उसमें भी डिपेंड करता है. अगर स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स है तो फुल टाइम होंगे, और अगर बैलेंस्ड है और वीक है तो फिर पार्ट टाइम. अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट how people behave with each other in specific organization, or
what are the norms or values of specific organization, or if we want to define what is the organizational culture, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ it is a set of shared assumptions, values and behavior. اور اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں اس کو کہ جب شیئرڈ assumptions ہوں گی, values ہوں گی, somehow کہیں نہ کہیں conflict بھی ہو سکتا ہے. If we do not properly understand those shared values, those norms, تو پھر پرابلم ہو سکتا ہے. تو ہر آرگنائزیشن کے کلچر کے اندر یا ہر آرگنائزیشن کے اندر ڈفرینٹ طرح کے پرابلمس ہو سکتے ہیں ریلیٹڈ ٹو دا کلچر. اب یہ بات پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی کہ سب کلچرز بھی ہو سکتے ہیں. ایک ہی آرگنائزیشنز کے ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر آفسز ہو سکتے ہیں. جیسے ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو ڈفرینٹ جو اس کے آفسز جو کہ ریموٹلی لوکیٹڈ ہیں ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر, ان کا ڈفرینٹ کلچر ہو سکتا ہے. اور آرگنائزیشنل کلچر جو ہے یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹورڈز پروجیکٹ سکسیس. کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جی, کلچر جو ہے وہ کافی ڈومیننٹ ہو سکتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے فیلئر یا سکسیس میں. اور ابھی ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ کہ وہ کون سی میجر کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ زیادہ سکسیسفل پروجیکٹس کی طرف لیڈ کر سکتی ہیں. If we have these characteristics in any organization, it is quite possible کہ ان کا جو پروجیکٹ سکسیس ریٹ ہے وہ زیادہ ہو, یا جو ان کے جو لوگ پروجیکٹ سٹاف جو ہے وہ زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہو کے آرگنائزیشن کے لیے کام کریں. The first one is member identity. Member identity means either individuals, team members are recognized as individuals, are associated with some specific team, or they identify themselves with the organization. اگر وہ آرگنائزیشن کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو اور زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو ان کا جو لویلٹی کا لیول ہے وہ بھی زیادہ ہوگا. اور ایز کمپیئر ٹو کہ انڈیویژولس کی بات کی جائے اور انڈیویژولس کو پہچانا جائے اس کے کام کے ساتھ اور گروپ یا ٹیم کے ساتھ, یہ اتنا سکسیسفل نہیں ہے یا اتنا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر نہیں ہے فار سکسیسفل پروجیکٹس. تو اچھی آرگنائزیشن جو ہوں گی وہ اپنے اسٹاف کو یا اپنے لوگوں کو جو ہے اپنے آرگنائزیشن کے ٹائٹل کے ساتھ جو ہے وہ ریکگنائز کرائیں گی, جس کے اندر وہ پراؤڈ فیل کریں with their affiliation. Group emphasis is the second major characteristic that contributes towards successful projects. اور اس کو آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ when we focus on the teamwork, اگر آپ ٹیم ورک پہ بلیو کرتے ہیں اور رادر دین کہ انڈیویژولس کی بات ہو اگین اور انڈیویژولس کے کام جو ہے وہ ہائی لائٹ کیے جائیں اور انڈیویژولس ٹیم کے اندر جب کام کر کے اور ٹیم ورک کے اندر بلیو کریں گے تو وہ جو آرگنائزیشن ہوگی زیادہ سکسیسفل ہو سکتی ہے ان ٹرمز آف اپنے امپلائیز کی سیٹسفیکشن میں اور پروجیکٹ کی سکسیس میں. اسی لیے ہمیں فوکس کرنا چاہیے ٹیم ورک کے اوپر اپنی ریئل لائف کے اندر بھی. اب ہم بات کرتے ہیں رسک ٹالرنس کی. اف آرگنائزیشن سپورٹس innovative ideas of their employees, their team members, it means they are risk tolerant, اور جتنے وہ رسک ٹالرنٹ ہوں گے اتنے ہی زیادہ چانسز ہیں کہ زیادہ سکسیسفل پروجیکٹس ہو سکتے ہیں. رسک ٹالرنس کا مطلب یہ ہے کہ ڈفرینٹ طرح کے پروجیکٹس کے اندر ڈفرینٹ طرح کی جو ہے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور ان کو ڈفرینٹ طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے. تو اگر پروجیکٹ ٹیم از اگریسو یا انوویٹو
اور ٹاپ مینجمنٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے فار ڈفرینٹ انوویٹیو آئیڈیاز, تو ڈیفینیٹلی چانسز جو ہیں پروجیکٹ سکسیس کے وہ بڑھ جائیں گے. نیکسٹ ون از کنفلکٹ ٹالرنس. کنفلکٹ ٹالرنس جو ہے جب آرگنائزیشن کے اندر ہوگی تو ٹیم ممبرز جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گے اور اوپنلی بات کریں گے, اوپنلی اپوز کریں گے, انوویٹیو آئیڈیاز کو ڈسکس کریں گے, آؤٹ آف دا باکس سوچیں گے, اور ڈیفینیٹلی اٹ وڈ ہیلپ ان پروجیکٹ سکسیس. ایک اور امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے کلچر کے حوالے سے, دیٹ از ریوارڈ کرائٹیریا. ہاؤ یو آر ریوارڈنگ یور امپلائیز. اگر تو یہ سینیورٹی بیس کے اوپر ہے, اگر یہ فیورٹزم کے اوپر ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ کوئی اچھا کرائٹیریا نہیں ہے, اور جو آپ کے ٹیلنٹڈ لوگ ہوں گے وہ آرگنائزیشن کے لیے پوری طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, یا جلد یا دیر ان کو آرگنائزیشن کو چھوڑ دیں گے. تو کرائٹیریا پرفارمنس کرائٹیریا ہونا چاہیے, پرفارمنس بیسڈ کرائٹیریا ہونا چاہیے, اور اگر پرفارمنس بیسڈ کرائٹیریا ہوگا تو موسٹ آف دا اسٹاف جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہوگا اینڈ ڈیفینیٹلی زیادہ اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ کرے گا. دا نیکسٹ ون از یونٹ انٹیگریشن. اٹ مینس کہ آپ کے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ہاؤ دے آر کمیونیکیٹنگ ود ایچ ادر, ہاؤ دے آر کوآرڈینیٹنگ ود ایچ ادر. اگر ان کی کوآرڈینیشن ہوگی اینڈ اف دے سپورٹ ایچ ادر دین دے کین پرفارم بیٹر ایز کمپیئر ٹو کہ ہر آرگنائزیشن ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنا اپنا کام کرے اور دوسروں کو سپورٹ نہ کرے, اور یا ان کے اندر پراپر کوآرڈینیشن نہ ہو. تو اٹ از آلسو کوائٹ امپورٹنٹ. اوپن سسٹمز فوکس, جیسے کہ اسٹارٹ میں بات کی کہ سسٹمز فلاسفی ہونی چاہیے, سسٹمز کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے چیزوں کو. تو ڈفرینٹ جو آؤٹ سائڈ چینجز ہیں وہ کیسے آپ کے پروجیکٹ کو, آپ کے آرگنائزیشن کے اندر جو انوائرمنٹ ہے اس کو کیسے افیکٹ کریں گی. اف یو جج دوز آؤٹ سائڈ چینجز اور افیکٹو آپ اس کے میز لیتے ہیں تو پھر زیادہ اچھا آپ پرفارم کر سکتے ہیں فار اینی آرگنائزیشن اور سم اسپیسیفک پروجیکٹ. پیپل فوکس مینس کہ ایک تو آرگنائزیشن کی نیڈز ہوتی ہیں لیکن کچھ انڈیویجولس کی نیڈ بھی ہوتی ہیں. جیسے پہلے ہم نے ایچ آر میں بات کی تھی, ایچ آر کے فریم میں, کہ پیپل نیڈز اور آرگنائزیشن نیڈز کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے پیپل نیڈز انڈیویجولس کی ریکوائرمنٹس ہیں, انڈیویجول کی نیڈز ہیں, اور ہاؤ آرگنائزیشن کین ایڈریس اور مینیج دوز نیڈز. تو اگر آپ کا جو آپ کی ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ انڈیویجولس کی نیڈ کو کیٹر کرتی ہے, ریزنیبل وے میں ان کو ایڈریس کرتی ہے, تو ڈیفینیٹلی جو امپلائیز جو ہیں, جو ٹیم ممبرز جو ہیں, ان کی لائلٹی بڑھے گی اور وہ ریٹین کریں گے اس آرگنائزیشن کے اندر, اینڈ ڈیفینیٹلی اٹ ول آلسو کنٹریبیوٹ ٹورڈس سکسیزفل پروجیکٹس. اب ہم بات کرتے ہیں کنٹرول کی. کنٹرولس مین کہ ہاؤ یو آر یوزنگ دا اتھارٹی. آرگنائزیشن کے اندر کس طرح سے لوگوں کو ڈیل کیا جا رہا ہے, کون لوگ کس طرح سے کس کو آنسریبل ہے, اور ڈیفینیٹلی ہمیں بیلنسڈ اپروچ لینی چاہیے. بہت زیادہ اسٹرکٹنیس جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوتی آرگنائزیشنس کے اندر, اور بالکل بھی سب کو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو اگر ایک بیلنسڈ لیول آف کنٹرول ہوگا تو وہ آرگنائزیشن زیادہ اچھے طریقے سے رن ہو سکتی ہے یا اچھے طریقے سے پروجیکٹ کر سکتی ہے. دا فائنل ون از مین اینڈ اورینٹیشن. What does it mean? It means کہ we must be result oriented. ہمیں ریزلٹس کے اوپر دیکھنا چاہیے. جب آرگنائزیشن صرف پروسیسز کے اوپر دیکھتی ہے اور ٹولز کے اوپر زیادہ فوکس کرتی ہے اور ریزلٹس کو نہیں دیکھتی کہ what is the final outcome, تو وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے پروجیکٹس ہینڈل نہیں کر سکتی. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پروسیسز کو اور ٹولز اور ٹیکنیکس کو جو ہے ٹوٹلی اگنور کر دیا جائے. ان دس سبجیکٹ وی آر فوکسنگ آن دا سیم کانسیپٹ کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا پراپر پروسیسز, اسٹینڈرڈس, ٹیکنیکس, اینڈ ہاؤ ٹو اپلائی دیز پروسیسز اینڈ ٹیکنیکس ان
any specific organization. तो बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए. अगेन प्रोसेसेस और टूल्स को किस तरह से प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है लेके चलना है और क्या आउटकम्स होंगी, इसको जब बैलेंस होगा इसके बीच में तो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट्स होंगे. अब हम बात करते हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की. और पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हो सकते हैं. और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इंतहाई ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट सक्सेस के लिए. आप स्लाइड के ऊपर देख सकते हैं कि द फर्स्ट कैटेगरी इज दो स्टेक होल्डर्स दैट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट. वो सबसे की स्टेक होल्डर्स हैं. एंड डेफिनेटली जो टॉप आपकी जो मैनेजमेंट है या जो आपका जो की स्पॉन्सर है वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर. लेकिन इसके साथ साथ इंटरनल लोग भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं. एंड क्वाइट पॉसिबल कि वो डायरेक्टली जो है आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं एंड दे ऑलवेज डिफरेंट मींस आई मीन कि डिफरेंट ग्रुप्स जो है उनके दरमियान रिसोर्सेज के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होता है या वो रिसोर्सेज लेना चाह रहे होते हैं. तो कोई भी एक प्रोजेक्ट दूसरे ग्रुप को या दूसरे डिपार्टमेंट को अफेक्ट कर सकता है. तो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं भी हैं प्रोजेक्ट के अंदर, दे आर आल्सो स्टेक होल्डर्स. और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओपोनेंट्स भी किसी भी प्रोजेक्ट के जो है वो स्टेक होल्डर होते हैं. और कंपटीशन होता है फॉर डिफरेंट लिमिटेड रिसोर्सेज और यूटिलाइज करने होते हैं अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर. और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं और उनका डिफरेंट लेवल होता है कि वो किस हद तक इन्फ्लुएंशियल हैं. तो इस चीज़ को मैनेज करना ये क्वाइट इम्पॉर्टेंट है. और इसके अंदर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर्स का रोल भी है कि वो कैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, प्रोजेक्ट टीम्स के साथ और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं. और टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट भी इसके अंदर क्वाइट इम्पॉर्टेंट है. अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि टॉप जो मैनेजमेंट है उसकी, क्योंकि वो की स्टेक होल्डर भी हैं किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, और कैसे वो इफेक्टिवली जो है रोल प्ले कर सकते हैं इन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट. तो फर्स्ट वन इज कि जो भी टॉप मैनेजमेंट है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए किसी प्रोजेक्ट मैनेजर को जो एडिकेट रिसोर्सेज चाहिए वो एडिकेट रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं. If top management is not providing adequate resources at some specific time, जिस टाइम के ऊपर आपको वो रिक्वायर्ड है, तो डेफिनेटली आपका प्रोजेक्ट जो है वो फेलियर की तरफ जाएगा. डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है वो एसोसिएटेड होते हैं किसी भी एक प्रोजेक्ट के साथ, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोऑपरेशन चाहिए होती है. सो टॉप मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल to ask other departments to cooperate with the specific project manager. इसी तरह से sometimes आपके जो project managers होते हैं they are not quite good in their leadership role. leadership skills उनके अंदर शायद इतने अच्छे नहीं हो, technically या managerial point of view से वो अच्छे हों, लेकिन उस तरह से lead ना कर सकते हो टीम को या लोगों को. So sometimes टॉप मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आइडेंटिफाई करे ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजर्स या ऐसे टीम मेंबर्स दे नीड ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, और उनके लिए टॉप मैनेजमेंट ट्रेनिंग अरेंज करें. सिमिलरली टॉप मैनेजमेंट का ये भी रोल है कि जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, रिलेटेड स्टैंडर्ड्स और टूल, उनको किस तरह से इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूटिलाइज किया जाए, और उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो टॉप मैनेजमेंट की जो सपोर्ट है उसी के थ्रू ही हो सकती है. देन वी टॉक अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस जो है
یہ اس طرح کے آفیسز ہوتے ہیں یا ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جو کہ اسپیسیفک پروجیکٹ مینجمنٹ کی ڈاکومنٹیشن یا پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹاپ مینجمنٹ کو چاہیے, مطلب ایک اور طرح سے ٹاپ مینجمنٹ کی یہ سپورٹ ہو سکتی ہے آرگنائزیشن کے اندر کہ اس اسپیسیفک آرگنائزیشن کے اندر ٹاپ مینجمنٹ آفس ہونا چاہیے. Now we talk about project life cycle. جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا سافٹ ویئر لائف سائیکل کو, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کو, اسی طرح سے کسی بھی پروجیکٹ کی بھی اپنی ایک لائف سائیکل ہوتا ہے اور اس کے اندر ڈفرینٹ فیزز ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ فیزز کے اپنے اسپیسیفک ٹائٹل ہو سکتے ہیں اور ہر ڈفرینٹ فیز کے اوپر اسپیسیفک فیز کے اوپر ڈفرینٹ طرح کے ٹاسک ہوں گے اور ڈفرینٹ طرح کے ڈیلیوریبلس ہوں گے اور ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ طرح کے ریسورسز ان ٹرمز آف ٹائم اور ہیومن ریسورس ہمیں ان کو چاہیے ہوں گے ڈفرینٹ فیزز کے اوپر. اگر ہم بات کریں کہ ارلی فیزز کی پروجیکٹ لائف سائیکل کے اندر, تو ارلی فیزز کے اندر جو فوکس ہوتا ہے وہ زیادہ پلاننگ کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے اندر اتنے زیادہ ریسورسز نہیں چاہیے ہوتے, لیکن لیول آف انسرٹینٹی از کوائٹ ہائی کیونکہ آپ کو ریکوائرمنٹس اس طرح سے اسپیسیفائی نہیں ہوتی اور بھی بہت سارے ڈفرینٹ ایشوز جو ہیں وہ کلیئرلی ڈسکرائب یا ڈیفائن نہیں ہوئے ہوتے ہیں, تو اسی لیے لیول آف انسرٹینٹی اس میں زیادہ ہوتا ہے. اور اگر ہم بات کریں اسٹیک ہولڈر کے انفلوئنس کی, تو ارلی سٹیجز کے اوپر یا ارلی فیزز آف پروجیکٹ لائف سائیکل اسٹیک ہولڈر کے انفلوئنس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یا زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ چینجز کرنا ایٹ ارلی فیزز اٹ از ایزیئر ایز کمپیئر ٹو اینی چینج ایٹ لیٹر اسٹیج. تو چینجز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے ان ٹرمز آف اسکوپ اور ان ٹرمز آف ادر ریکوائرمنٹس, لیکن جیسے جیسے پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو ویسے ویسے چینج کو ایڈریس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب مڈل فیزز کے اندر دیکھیں تو جو لیول آف انسرٹینٹی ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے, لیکن ایگزیکیوشن کی طرف زیادہ فوکس ہوتا ہے پروجیکٹ کی, تو آبویسلی وی نیڈ مور ریسورسز. جیسے جیسے ایگزیکیوشن کی طرف جائیں گے ریسورسز ویسے ویسے ہمیں زیادہ چاہیے ہوں گے. اور اگر ہم فائنل فیز کی بات کریں کسی اسپیسیفک پروجیکٹ لائف سائیکل کی, تو آبجیکٹیوز کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس حد تک اچیو کیا دیٹ وی سیٹ ان دا اسٹارٹ آف دا پروجیکٹ, اور ہمیں فارمل کسٹمر اپروول لینی ہوتی ہے یا ہمیں فارمل ایکسیپٹنس لینی ہوتی ہے فرام دا مین اسپانسر. جو بھی اس پروجیکٹ کا اسپانسر یا کسٹمر ہوتا ہے وی نیڈ فارمل اپروول. ڈفرینٹ ڈومینس کے اندر جو ہے ڈفرینٹ طرح سے ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں یا کیٹاگرائز کر سکتے ہیں ان فیزز کو. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے, لیکن ایک ان جنرل پروجیکٹ لائف سائیکل کو ہم اگلی سلائیڈ میں ڈسکس کرتے ہیں. اس سلائیڈ میں دیکھیے اس فگر کو جو کہ پیج نمبر 58 سے لی گئی ہے آئی ٹی پروجیکٹ مینجمنٹ بک سے. Project life cycle is divided into 4 phases. The first one is concept, then development, implementation and close out. اور اس کو ایک اور طرح سے بھی کلاسیفائی کیا گیا ہے کہ جو فرسٹ 2 phases ہیں وہ پروجیکٹ فیزیبلٹی سے زیادہ ریلیٹڈ ہیں, اور جو سیکنڈ 2 phases ہیں, آخری جو 2 phases ہیں وہ پروجیکٹ ایکوزیشن سے اس کے پروجیکٹ ایکزیکیوشن کی ہیڈنگ میں آ سکتی ہیں. نیچے اگر دیکھیں آپ کہ کس طرح کی ڈفرینٹ ڈیلیوریبلس ہو سکتے ہیں ہر فیز کے اوپر. وین وی ٹاک اباؤٹ دا کانسیپٹ فیز وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ دا فیزیبلٹی آف دا پروجیکٹ. بزنس کیس کی بات کر رہے ہیں, آئدر اٹ از فیزیبل ٹو اسٹارٹ دس پروجیکٹ اور ٹیک دس پروجیکٹ اور ناٹ. اور پریلیمنری کاسٹ ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں جو کہ کافی ویری کرتے ہیں ایکچوئل کاسٹ سے. اور ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر, یہ جو WBS لکھا ہے, ہم ورک بریک ڈاؤن کرتے ہیں, ڈاکومنٹس بناتے ہیں, اس کو ہم فردر آگے ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے.
فی الحال یہاں پہ یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ ڈفرینٹ ٹاسک اور سب ٹاسک میں پروجیکٹ ایکٹیویٹیز کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. وین وی ٹاک اباؤٹ دا ڈیولپمنٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا مینجمنٹ پلانس, اور ہم ڈفرینٹ طرح کے پلانس بناتے ہیں, اسکوپ پلان, ٹائم پلان اور اسی طرح سے کاسٹ پلان. لیکن ایک ان جرنل ہمارے پاس جو پلان ہوتا ہے جس کے اندر سارے اس طرح کے مینجمنٹ پلان ہوتے ہیں, دیٹ از کالڈ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان. اور اس کے اندر زیادہ ایکوریٹ جو ہمارے پاس بجٹس ہوتے ہیں, کاسٹ ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں, اور 3 لیول ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر تک ہم اس فیز کے اوپر جاتے ہیں. امپلیمنٹیشن از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا ایگزیکیوشن آف ایکٹیویٹیز یا ٹاسک, اور اس کے اندر دیکھیں کہ ایگزیکٹ یا ڈیفینیٹو کاسٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس, اور ہم پرفارمنس رپورٹس جنریٹ کرتے ہیں, اسٹیٹس رپورٹس اپڈیٹ ہوتی ہیں, اور اس طرح کی ڈفرینٹ رپورٹس جنریٹ ہوتی ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کلوز آؤٹ کی, تو کلوز آؤٹ کے اوپر ہمارے ٹاسک یا ہمارا جو کام یا پروجیکٹ ہے دیٹ از ٹورڈس کمپلیشن, ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اور وی آلسو ڈاکومنٹ کہ ہم نے کیا کچھ لرن کیا, اور ڈفرینٹ طرح کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, فارمل اپروول ہوتی ہے فرام دا کسٹمر. پروجیکٹ لائف سائیکل کی طرح پروڈکٹ لائف سائیکل بھی ہوتی ہے, اور یہ 2 ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں. پروجیکٹ لائف سائیکل ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے, پروڈکٹ لائف سائیکل ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. ایک پروڈکٹ بنانے کے لیے ڈفرینٹ ملٹیپل پروجیکٹس ہو سکتے ہیں, تو پروجیکٹ ملٹیپل ہوں گے لیکن الٹیمیٹ پروڈکٹ جو ہے وہ ایک آئے گی. تو اسی طرح سے پروڈکٹ لائف سائیکل کو ہم آئی ٹی کے کانٹیکسٹ میں یا سافٹ ویئر کے کانٹیکسٹ میں ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کہتے ہیں یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کہتے ہیں. اور یہ پہلے ہی آپ نے ڈیٹیل میں ان کو دیکھا ہے کہ اگر ہم پریڈکٹیو لائف سائیکل کی بات کریں تو واٹر فال, اسپائرل اور انکریمنٹل ماڈلس جو ہیں یہ پریڈکٹیو ہمارے پاس ماڈلس ہیں, ان وچ وی ہیو ویری کلیئر آبجیکٹیوز. وی میں سے the clear understanding, good understanding of the requirements, اور پھر ہم ان ریکوائرمنٹس کی بیس کے اوپر فردر ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. لیکن جو آج کل جو زیادہ پاپولر ہے دیٹ از اڈاپٹیو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, اور اس کے اندر ڈفرینٹ اجائل میتھڈز ہیں جو کہ جس کے اندر ہمارے شارٹ ٹرم جو ہے وہ آئٹریشنز ہوتی ہیں اور پلانز ہوتے ہیں, اور ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے ریکوائرمنٹس جو ہے وہ اسپیسیفائی ہوتی چلی جاتی ہیں یا اس کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں مینجمنٹ ریویو کی, اور مینجمنٹ ریویو کیوں ضروری ہے, ٹھیک ہے, یا وائی وی نیڈ مینجمنٹ ریویوز. جب ہم نے بات کی کہ ڈفرینٹ فیزز ہیں پروجیکٹ لائف سائیکل کی, تو ہر پروجیکٹ فیز کے اوپر ڈفرینٹ طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں. سو ٹو مینیج دوز ایکٹیویٹیز وی ہیو ٹو ہیو مینجمنٹ ریویوز. اور خاص طور پہ جب ہم آئی ٹی کی بات کرتے ہیں, آئی ٹی پروجیکٹس یا سافٹ ویئر پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں, تو یہ اور زیادہ کمپلیکس نیچر کے ہوتے ہیں, اور اس میں ہمیں اور زیادہ جو ہے مینجمنٹ ریویوز کی ضرورت ہوتی ہے. کس طرح سے مینجمنٹ ریویوز ہو سکتے ہیں؟ اسٹیٹس ریویو رپورٹس ہوتی ہیں, اور وہ ایٹ دا اینڈ آف ایچ فیز ہوتی ہے, اور اس کو ہم فیز ایگزٹس اور کل پوائنٹس بھی کہتے ہیں. اینڈ وی ٹرائی ٹو ایویلویٹ دا پروگرس, پوٹینشیل سکسیس, کتنا کچھ ہم نے کام کر لیا ہے, کیا ہمارے چانسز ہیں کہ ہم آن ٹائم جو ہے یا وہ جو آبجیکٹیو سیٹ کیے ہیں ان کو اچیو کر پائیں گے. سملرلی ہم ہر فیز کے اوپر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو آرگنائزیشنل گولز ہیں ان کے ساتھ کس حد تک کمپیٹیبل ہے, ہمارے جو پروجیکٹ کی سکسیس ہے جو اب تک جو ہم نے کام کیا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں اس کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے یا ان لائن کرنے کی ضرورت ہے ود دا آرگنائزیشنل گولز, کہیں ہم ڈی ٹریک تو نہیں ہو گئے. اسی طرح سے سسٹمز ویو کی بات کرتے ہیں, براڈر ایک پکچر میں دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرے گا آرگنائزیشن کو, اور یہ بہت ہی اچھی پریکٹس ہے کہ رادر دین کہ وی ویٹ فار دا کمپلیشن آف اینی اسپیسیفک فیز, وی شوڈ ہیو
frequent reviews during the activities of that specific phase. اور اس سے زیادہ اچھا ہو، کیونکہ اگر ہم لاسٹ منٹ کا انتظار کریں گے اور آخر میں فیز کو جو ہے وہ فیز کے آخر میں دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہم نے گین کیا یا کیا لوز کیا، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ڈیورنگ دا ایکٹیویٹیز جب وہ کوئی فیز ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے تو ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو دیکھ لیں. اگر ہم آئی ٹی پروجیکٹس کی بات کریں تو ابھی جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کمپلیکس ہے نیچر میں، لیکن کیوں کمپلیکس ہیں؟ وائی آئی ایم سیئنگ آئی ٹی پروجیکٹس آر کمپلیکس ان نیچر. پروجیکٹ اسکیل سے کیا مراد ہے؟ پروجیکٹ اسکیل مینس کہ کوئی چھوٹی سی اپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے، بہت چھوٹی سی اپلیکیشن. ادھر سے یہ اسکیل والا دوبارہ دہرا رہا ہوں. تو پہلی جو کریکٹرسٹک یا پراپرٹی ہے جس کی بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئی ٹی پروجیکٹس کمپلیکس ہوتے ہیں، دیٹ از دا اسکیل آف دا آئی ٹی پروجیکٹ. کوئی اسمال اسکیل اپلیکیشن ہو سکتی ہے، کوئی موبائل گیم ہو سکتی ہے جو کہ مے بی کہ ان کپل آف ڈیز بن جائے، لیکن دوسرے اینڈ پہ دیکھیں تو اس کے ایکسٹریم اپوزٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے نیوکلیر پلانٹ کے لیے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کریں اور آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ نیوکلیر پلانٹ کے لیے ہوگا، تو ڈیفینیٹلی ٹوٹلی ڈفرینٹ سینیریوز ہیں دو. اسی طرح سے ڈومینز ڈفرینٹ ہیں. ابھی جو ہم نے ایگزامپل لی ہے، ایک موبائل اپلیکیشن ہے، ایک گیم کی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ جسٹ فار فن ہے، اور دوسری طرف ایک ایٹامک نیوکلیئر ریئیکٹر ہے. تو ڈفرینٹ ڈومینز ہیں. اسی طرح سے ہیلتھ کیئر کی ڈومین ہے، اور ڈفرینٹ جو ہے ہمارے پاس ریئل لائف کی جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں اس کو ان کے لیے ڈفرینٹ طرح کی اپلیکیشنز چاہیے. تو ڈیفینیٹلی ڈومینز ویری کرتی ہیں بہت زیادہ. اسی طرح سے پروڈکٹس بھی ویری کرتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر پروجیکٹ جو ہوگا اس کے اینڈ کے اوپر آپ کو ایک سافٹ ویئر ملے گا. آپ کے ڈفرینٹ طرح کے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں. یہ بھی تو آئی ٹی پروجیکٹ ہے کہ آپ نے کیسے جو انفراسٹرکچر ہے کمیونیکیشن کا اس کو کیسے امپروو کرنا ہے، اس کے لیے کیا کچھ اکوپمنٹ چاہیے، اس کے لیے کیا پروٹوکولس چاہیے. تو یہ بھی ڈفرینٹ جو ہے ڈفرینٹ طرح کی پروڈکٹس ہیں، تو یہ ویری کرتی ہیں. ایون ایک ریسرچ رپورٹ کوئی جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ بھی آپ کی پروڈکٹ ہو سکتی ہے. اسی طرح سے ڈفرینٹ طرح کی ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں آپ کو. ہیومن ریسورس چاہیے ہوتا ہے جو کہ سب سے میجر ریسورس ہے، اور اس کے ود ڈفرینٹ اسکل سیٹ. اور اسی طرح سے اور ڈفرینٹ طرح کے ریسورسز جیسے ڈفرینٹ طرح کے ہارڈ ویئر چاہیے ہوتے ہیں، اور مختلف جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں جو کہ چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ ڈفرینٹ ڈومینس کے اندر کام کرتے ہیں. تو ڈفرینٹ ڈومینس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، اور ان ریکوائرمنٹس کے لیے ڈفرینٹ طرح کے ریسورسز چاہیے آپ کو. ٹیکنالوجی آئے روز چینج ہوتی رہتی ہے، تو ڈفرینٹ جو انوویشنز ہیں وہ خود بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ٹورڈز دی کمپلیکسٹی آف آئی ٹی پروجیکٹس. جیسے جیسے ٹیکنالوجی چینج ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے آئی ٹی پروجیکٹس کی نیچر بھی چینج ہوتی جا رہی ہے. اور فائنلی ٹیم ممبرس کی بات کرتے ہیں تو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے لوگ جو ہے ایک اسپیسیفک آئی ٹی پروجیکٹ کے اندر یا سافٹ ویئر پروجیکٹ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے کہ میتھمیٹکس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ کوئی بندہ آئی ٹی پروجیکٹ کے اوپر یا سافٹ ویئر پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہو، اسی طرح سے کوئی آرٹ کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ سافٹ ویئر ڈیزائن کے اوپر کام کر رہا ہو. تو ڈفرینٹ طرح کے لوگ جو کہ ڈفرینٹ طرح کے بیک گراؤنڈز رکھتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کو ڈیل کرنا، ان کو مینیج کرنا، ان کے ساتھ ایک دوسرے کا اور مینیجر کا جو اس کا ریلیشن شپ ہے، یہ اس کو کمپلیکس بناتا ہے. آج کے لیکچر کو ہم سمرائز کرتے ہیں کہ کیا کچھ ہم نے ڈفرینٹ کانسیپٹس جو ہے وہ لرن کیے. فرسٹ آف آل وی ٹاکڈ اباؤٹ دا سسٹمس فلاسفی. When we are talking about the projects are not run or executed in isolation, so we have to have a broader picture of organization, inside environment and outside environment. اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ 3 ڈفرینٹ طرح کے اسفیئرس ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ہمیں 3 ڈفرینٹ طرح کے اسپیکٹس کو سامنے رکھنا ہوتا ہے جب بھی ہم کسی پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں. اور وہ 3 ڈفرینٹ طرح کے اسپیکٹس جو ہیں وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں.
اسی طرح سے ہم نے ڈفرینٹ آرگنائزیشن فریمز کی بات کی کہ کس طرح سے ڈفرینٹ آرگنائزیشن فریمز جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یا افیکٹ کرتے ہیں کسی پروجیکٹ کو، اور اس کے اندر ہم نے اسٹرکچر کو، ہیومن ریسورس، پولیٹیکل اور سمبولک فریم کو ڈسکس کیا، اور فردر ڈیٹیل میں ہم نے آرگنائزیشن اسٹرکچر کو دیکھا کہ کیا ڈفرینٹ پاسبلٹیز ہیں. ہمارے پاس فنکشنل اسٹرکچرز ہوتے ہیں اور پروجیکٹ اسٹرکچر ہوتے ہیں، اور مکس آف فنکشنل اینڈ پروجیکٹ. اور پھر ہم نے پروجیکٹ لائف سائیکل کی بات کی کہ جیسے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہے اسی طرح سے ہمارے پاس پروجیکٹ لائف سائیکل ہے، اور اس کی ہم نے ایک ان جنرل جو پاسبل فیزز ہو سکتی ہیں ان کو ڈسکس کیا، اور اس کے اندر کانسیپٹ، ڈیولپمنٹ، امپلیمنٹیشن اینڈ کلوز آؤٹ، یہ 4 فیزز ہیں. اور اب ہم اگلے لیکچر کے اندر کچھ اور مزید کانسیپٹ ڈسکس کریں گے آئی ٹی پروجیکٹس کے حوالے سے کہ کیا ریسنٹ چیلنجز اور ایشوز ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.